السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 265 تک کر لیا تھا. الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 266 سے. تو ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ پچھلی آیتوں میں انفاق سے ریلیٹڈ ہماری آیتیں چل رہی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقات خیرات کس طرح سے دیے جاتے ہیں. جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور خرچ کرنے کے وقت اور خرچ کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے، یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اور مثالوں سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ مخلص انسان کی کیسی مثال ہوتی ہے اور ریاکار جو ہوتا ہے، ریاکاری سے جو صدقے کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہوتی ہے. یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا. آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی ٹاپک کو، آگے یہی سب ڈسکس ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 266 کا پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم، کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اسے بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کی ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اسے ایسار ایک بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت بس وہ جل جائے. کذالک یبین اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب سمجھتے ہیں اس آیت کو، تفسیر اس کی. ابھی ہم سب مثالیں دیکھ کے آ رہے ہیں پیچھے بھی، اور اس آیت میں بھی پھر سے مثال سے ایک حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے. اس میں ریاکار انسان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ ریاکار انسان کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے، کیا پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس کا ایک باغ ہو، اور باغ بھی کیسا ہو کہ اس میں کھجور ہیں، بہت اس کے عمدہ درخت ہیں کھجوروں کے اونچے اونچے، پھر اس میں جو ہیں انگور کی بیلیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف، اور اس باغ کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. اب آپ جیسے دیکھتے ہیں نا، جیسے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں باغیچے، ڈھلان پہ جو ہے اس کے باغیچے ہوتے ہیں، اور اسی میں نیچے سے چشمے اور ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تو سوچیں، اس کو تصور ملائیں کہ کتنا خوبصورت باغ ہوگا کہ قریب سے ہی جو ہے چشمے ندیاں بہ رہی ہیں، اور اس طرح کا باغ ہے، بالکل اس میں عمدہ طرح کے درخت ہیں اور پھلوں سے لدے پڑے ہیں،
اور صرف کھجور اور انگور کے ہی باغ اس میں درخت نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور کیا ہے، اس میں ہر طرح کے ثمرات ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، اس مالک کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہوگا اور کتنی خوشی سے پھولتا ہوگا وہ کہ کتنا اچھا باغ ہے میرا، جنت کا سا باغ مجھے دنیا میں ہی مل گیا، ہے نا؟ لیکن کیا ہوا، اب اس پر بڑھاپا آ گیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ اس نے جو ہے یہ باغ پوری زندگی اس نے اس باغ پہ لگا دی، زندگی بھر محنت کرتا رہا اس پہ، اس کو لگانے میں، اس کو سینچنے میں، اس کا پھل کاٹنے میں۔ جب وہ قوت والا انسان تھا تو اس نے خوب محنت کری، لیکن اب جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اور ساتھ میں کیا ہے، اس کی اولاد جو ہے نا، بچے وہ بھی جو ہیں بڑے نہیں ہوئے، ابھی وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ابھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے وہ۔ ہوتا ہے نا آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پھر جو ہے جاب میں لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اور پھر بچے بھی جو ہے بعد میں دیر سے ہوتے ہیں، تو جب وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا بھی ہے، اس شخص کا۔ تو اب وہ بوڑھا ہو گیا اور بچے بھی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو کیا ہوا، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اچانک اس باغ پر ایک بگلا جو ہے وہ آ گیا آگ کا، فَأَصَابَهَا إِيثَارٌ فِيهِ نَارٌ، یعنی کہ اچانک اس باغ پر ایک ایسی آندھی آئی، وہ آندھی اتنی گرم تھی جس میں آگ تھی، سخت گرم ہوا والی، اور اس سخت گرم آندھی کی وجہ سے کیا ہوا، اس تپتی لو کی وجہ سے یہ باغ جل کر رہ گیا، برباد ہو گیا یہ باغ۔ اس کے پتے جو ہیں درختوں کے پیلے پڑ گئے، پھل جو ہیں وہ مارے گئے، جھلس کر رہ گیا پورا کا پورا باغ۔ تو کیا رہ گیا اس شخص کے پاس پھر؟ کچھ نہیں رہا، ہے نا؟ خود تو بوڑھا ہو ہی گیا، اب کچھ محنت کرنے کے قابل نہیں ہے، خود بھی دوبارہ سے باغ نہیں لگا سکتا، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو سوچیں کہ اس شخص کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا اس وقت اپنے باغ کو دیکھ کر، کتنا افسوس میں ہوگا وہ اور کتنا غمگین ہوگا۔ تصور میں لائیں۔ تو یہ جو حالت ہے نا، جیسے اس شخص کی حالت ہو رہی ہے، یہ حالت آپ سمجھیں کہ اس شخص کی ہوتی ہے جس نے زندگی بھر نیکیاں کی ہوں، پوری زندگی وہ صدقہ خیرات کرتا رہا ہو، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہاں میں نے تو بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کر لیے اپنی زندگی میں نے یتیم خانے کھلوا دیے، میں نے بڑا ہاسپٹل کھلوا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس کے ذریعے لوگوں نے بھی بہت فیض اٹھایا ہے، اور میرا تو اجر اب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، جب جاتا ہے وہاں تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے کے ایک رائے پہ تو سارا پہ ایک آگ کا بگولا پھر گیا تھا، اور ایسا کیوں ہوا، اس کی ایک رائے پہ آگ کا بگولا کیوں پھر گیا، کیوں برباد ہو گئی اس کی نیکیاں؟ کیونکہ جتنے بھی اس نے یہ بڑے بڑے کام کیے تھے دنیا میں، نیکی کے کام، وہ بد نیتی سے کیے تھے، دکھاوے کے لیے کیے تھے اس نے، اور جو بھی کام اس نے کیے تھے یا تو دکھاوے کے لیے کیے تھے، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، یا اس کے ذریعے اس نے دنیا میں ہی اس کے فائدے لے لیے، اس کا ریٹرن اس کو دنیا میں ہی، اس نے اس کی نیت دنیا میں ہی اس کا ریٹرن لینے کی تھی مین۔ تو قیامت کے دن اس آدمی کی مایوسی کا عالم بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کہ اس بوڑھے باغبان کا ہو رہا ہے۔ اب یہ نہ تو مزید کچھ جیسے اگا سکتا ہے نہ کما سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز وہ آدمی بھی اب کچھ نہیں نیکی لے کے آ سکتا فردر۔ اب تو وہ دن آ چکا جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی، نہ رشتہ داری کام آنے والی ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آنے والی ہے۔ سمجھ آیا؟ تو جو آدمی، جو انسان پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی نیکیاں کر رہا ہے، خیر و بھلائی کر رہا ہے، اور پوری زندگی اس نے اسی طرح کام میں لگا دی، لیکن پھر ایک دن کیا ہوا، اس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے من و اذا سے، ریاکاری سے اپنی ساری نیکیاں گنوا دی، اپنی پوری زندگی کی محنت برباد کر دی، جمع پونجی اس کی سب برباد ہو گئی۔ تو یہ اس آدمی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ انسان کو جو ہے ہر قدم پر ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر قدم پر اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نیکیوں پر کبھی بھی ہمیں پھولنا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے اعمالوں پر، اچھے اعمالوں پر، اور کبھی بھی کسی پر احسان کر کے، کسی کی مدد کر کے اس کو جتانا نہیں چاہیے، اس کو کسی بھی طرح سے اذیت بھی نہیں دینی چاہیے۔
نہ ریاکاری، نہ اذیت اور نہ احسان جتانا، ورنہ کیا ہوگا، اسی باغبان کی طرح انجام ہو جائے گا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو ان سب اعمال سے۔ ریاکاری جو ہے نا، یہ ہماری پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنی نیکیوں کو پوسٹ کرنا، جوش میں آ کر شیطان کی چال میں پھنس کر کہ ہاں محفل لگی ہوئی ہے، اور جو ہے اس میں ایک دم سے ہم نے اپنے سارے کے سارے پچھلے نیک عمل ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اپنی بڑائی کرنے لگے، فخر میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی احسان جتانا ہے۔ اور دیکھیں، احسان ہم صرف باہر کے لوگوں پر نہیں جتاتے، اپنے جو خاص رشتے دار ہوتے ہیں نا، اپنے گھر والے، ہم اکثر اکثر ان پر احسان جتانے بیٹھ جاتے ہیں اپنے اب قریبی رشتے داروں کے ساتھ۔ اب ہم مائیں ہیں یا جو بھی گھر کی خواتین ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اسپیشلی مائیں جو ہیں بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ ماں جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، بچوں کو جو پالتے ہیں، محنت کر کے پال پوس کر اس کو ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی قوتیں لگا دیتے ہیں، اپنی جسمانی روحانی ہر قوت لگا دیتے ہیں، اور بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں، بچوں پر ساتھ میں احسان بھی جتانے لگتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے، بچوں پہ اچھا اثر نہیں پڑتا، بلکہ بچے جو ہیں پھر نفرت کا احساس کرنے لگتے ہیں اور ماں باپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو یہ احسان جتانا جو ہے نا، بہت ہی بد اخلاقی کا رویہ ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ مائیں جو ہے دن بھر کھانا بنائیں گی، محنت کریں گی کچن میں، ہے نا، نیکی کمائیں گی اس کے ذریعے، کیونکہ کھانا کھلانا تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے، گھر والوں کو کھلاؤ یا کسی کو بھی کھلاؤ، اور اپنے بچوں کی گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے رکھیں گی میز پر۔ لیکن پھر جو نیکی کمائی ہے، اب کیا ہوتا ہے، میز پر بچے بیٹھے، گھر والے بیٹھے، تو احسان جتانا شروع ہو جاتا ہے نا، اور اس احسان کی وجہ سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے پھر۔ تو بچوں کو اسپیشلی کھانے کی میز پر ان کی غلطیاں گنوانا، ان کی نافرمانیوں کے لیے ان کو ڈانٹنا یا ان پر احسان جتانا، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو اسپیشلی، ہے نا۔ اس سے کیا ہے، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، بچے ماں باپ سے بھی دور ہوتے ہیں، اور ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے کہ اللہ کے گھر جا کے جب آخرت میں قیامت کے دن ہم نے جو زندگی بھر بچوں کے پیچھے جو ہے محنت کری اور اپنی زندگی لگا دی بچوں کی خاطر، اور احسان جتا دیا، تو پھر کچھ نہیں حاصل ہونے والا ان نیکیوں کے بدلے قیامت کے روز۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ بچوں کو ڈانٹنا ہی نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹنا بھی ہے، ان کی اصلاح کرنی بھی بہت ضروری ہے، غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان کو روکنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن کس طرح سے ڈانٹنا ہے، وقت، موقع، ماحول سب دیکھ کر، اور اپنے الفاظ جو ہے نا، اپنے الفاظ کا درست استعمال کر کے ایسا کرنا ہے۔ ان کو اپنی نیکیاں، اپنے احسان نہیں جتلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے اپنی زبان پکڑ کر بیٹھے تھے، اور کہنے لگے کہ یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے، مجھے سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی پریشانی ہوتی ہے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی یہ جو ہے پریشانی کا سبب بنے گی، کیونکہ یہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں نا جن کے ذریعے ہم لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں اور احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زبان پہ ہمیں قابو رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر جو ہے کچھ بھی الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے لوگ جو ہے اپنا جو ہے نیکیاں برباد کر دیتے ہیں گھر کے معاملات میں، بیسیکلی اسپیشلی جیسے بڑھاپے میں جب انسان فوت ہونے والا ہوتا ہے، تو غلط وصیت کر کے اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا فرمایا آخر میں، آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم پچھلی آیتوں میں کتنا پڑھ کے آ رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں سمجھا دی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اب ہمیں ہمارا کیا بنتا ہے کہ اب ہم ان آیتوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان میں غور و فکر کریں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور عبرت پکڑیں اپنی ان آیتوں سے پڑھ پڑھ کر، غور و فکر کر کے ان میں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو ہم ایسا نہ کریں کہ صرف ڈیلی تلاوت کری اور پھر سجا کے رکھ دیا اوپر، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس میں جو سمجھا ہے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اپنے اعمالوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کر دینا ہے من نازع اور احسان جتا کر، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے آیت؟
جی الحمدللہ. چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 267 ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو کمائی تم نے، ومما اخرجنا اور اس میں سے جو نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیث ناپاک کا، منہ تنفقون اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم حالانکہ نہیں تم، بآخذہ لینے والے اسے، الا مگر ان یہ کہ تغمدو فیہ تم چشپوشی کر جاؤ اس میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غنی بہت بے نیاز ہے، حمید بہت تعریف والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. تفسیر دیکھتے ہیں. دیکھیں کیسے شروعات ہو رہی آیت کی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے ان کے ایمان کی صفات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. پھر ہمیں الرٹ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل جو بھی کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اور اگر اس حکم کے خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو یہ پھر ایمان کی کمی ظاہر کرتا ہے، ایمان کا نقص ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم پچھلی آیتوں میں کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ خرچ کرنے والے انسانوں کی کیا صفات ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے خرچ کرتے وقت اور خرچ کرنے کے بعد. اور ہم نے دیکھا کہ مخلص انسان خرچ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور ریاکاری کرنے والوں کی بھی مثال ہم نے دیکھ لی. اب جو آیت ہے، اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کن چیزوں کو خرچ کیا جائے، ان کی تفصیل ہے اس میں کہ کن کن چیزوں کو خرچ کیا جائے. یعنی کہ جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ کیسی ہو. صدقہ ہمیں کس چیز کا کرنا چاہیے، کون سا صدقہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. پاکیزہ چیزوں میں سے، تو یہ بات یعنی کہ جو چیز تم خرچ کر رہے ہو وہ حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، خود چیز جو ہے وہ بھی حلال ہو اپنی ذات میں، اور عمدہ چیز ہو، بہترین چیز ہو. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمائی تم نے، ما کسبتم جو کمائی تم نے. اب یہ جو بات آئی ہے نا، ما کسبتم، یعنی کہ جو انسان محنت کر کے کماتا ہے نا، اس کے لیے کسبتم آتا ہے، اپنی ہاتھ کی کمائی کے لیے جو محنت کر کے وہ کما رہا ہے وہ مال. جیسے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر یا کچھ بھی بن گیا، آفس جاتا ہے یا بزنس کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ کسبتم کما رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو مال وہ کما رہا ہے اس میں سے خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے پہلے تو. یعنی کہ یہ جو مال اس نے محنت کر کے کمایا ہے، حالانکہ محنت تو وہ کر رہا ہے، کوشش وہ کر رہا ہے، لیکن دینے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس میں صرف اسی کا مال نہیں ہے، دوسروں کا بھی حصہ بنتا ہے اور دوسروں کا بھی حق ہے، تو اس میں سے دینا ہے، دوسروں کو خرچ کرو. ٹھیک ہے. اوکے. اور اس میں بھی جو ہے ساری چیزیں یہ سب آ جاتی ہیں، جو بھی بزنس کا مال ہوتا ہے، دکانوں میں جو لوگ تجارت کرتے ہیں، یا سونا چاندی روپیہ جو بھی کچھ ہے، جو جابس میں لوگ کماتے ہیں، یہ کسب تم، یہ اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا فرمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم کما رہے ہو خود سے اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکال رہے ہیں، یعنی کہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو نا، جو زمین میں اگاتے ہو پیداوار، اس کی بات ہو رہی ہے. جیسے چاول، گندم اور جتنی بھی یہ فروٹس وغیرہ جو بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ زمین سے پیداوار پیدا کرتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں سے بھی خرچ کرو. یعنی کہ عشر کی بات ہو رہی ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے نا، اس میں سے 10واں حصہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ کا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے نکالا. یعنی کہ اللہ چاہتا تو آپ تو بیج بو دیتے، اس میں پانی لگا دیتے، سب کچھ کر دیتے، لیکن اللہ چاہتا تو کچھ نہیں اگتا اس میں سے، بیج برباد ہو کے رہ جاتا، فصل برباد ہو کے رہ جاتی. اور اس کے لیے سورہ واقعہ میں بھی آیت نمبر 63، 64، 65 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں اسے چورا چورا تو رہ جاؤ تم صرف باتیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے زمین سے پیداوار نکلواتا ہے، تو اس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو.
اور پیداوار کے علاوہ جو کانیں جو نکلتی ہے نا، سونا چاندی کی کانیں اور وہ سب جو اورس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی بھی بات ہے، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ الانعام میں آیت نمبر 141 میں 141، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو حق اس کا دن اس کی کٹائی کے، یعنی کہ جس دن جو ہے فصل کٹ رہی ہوتی ہے، پھل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس دن جس دن پھل اتر رہے ہوتے ہیں، اس دن اس کا حق غریبوں کو اس میں سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے اور صدقات بھی دینے چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، تو یہاں تک کلیئر ہے۔ آگے آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ کیا آرڈر دیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دے رہے ہو یا تو زکوٰۃ کی فارم میں یا پھر صدقات کی فارم میں، تو جو بھی تم دے رہے ہو اس میں سے ارادہ تک مت کرو کہ ہم جو ہے خبیث ردی چیز دے دیں اس میں سے ذرا، اور اچھی چیز اپنے لیے بچا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خبیث ردی بیکار چیز نہیں دینی ہے۔ خبیث کا کیا مطلب ہے؟ گھٹیا چیز، بیکار یا حرام چیز یا ناپاک چیز یا جو سل گڑ رہا ہو، پھٹ رہا ہو، وہ سب نہیں دینا، بلکہ طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے دینا ہے۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ انسان جو ہے نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خرچ نہ کرے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، یعنی کہ جو خود کو پسند ہے اسی ویسی ہی چیز خرچ کرنی ہے، اسی میں سے خرچ کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز میں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تم جو ردی مال اور یہ سب دو گے وہ قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں جیسے مان لو گیہوں کی فصل ہوئی ہے نا، اور گیہوں کی فصل کاٹ کے اپنے رکھ دی، ڈھیر لگے ہوئے ہیں ابھی کھیتوں میں، اور اچانک سے جو ہے پکی ہوئی فصل ہے کٹی ہوئی اور اس پہ بارش پڑ گئی، تو اب بارش پڑنے کی وجہ سے جو ہے گیہوں جو ہے گیلا ہو گیا، اور آپ لوگ اور گیلا جو گیہوں ہو گیا، پھر وہ اوپر کی لیئر یوزولی گیلی ہو جاتی ہے، نیچے کا پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے اگر کم بارش ہوئی ہوتی ہے، تو اوپر کا گیہوں اتار کے اگر سائڈ میں رکھ دیا جائے کہ اس کو ہم زکوٰۃ اور صدقہ میں نکالیں گے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، خراب چیز نہیں نکالنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم صدقات میں گھریلو چیزوں میں دیکھیں کہ جب کپڑا بالکل پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، یا جوتے بالکل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو دینے کو چلتے ہیں غریبوں کو کہ ہاں چلو اس کو غریب کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کے کام آئے گا، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو دے رہے ہو بھائی تم؟ ہاں، اس غریب کو دے رہے ہو، اس غریب کو نہیں دے رہے ہو، دیکھو کس کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو۔ جو بھی تم دے رہے ہو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، سب اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جا رہا ہے وہ، تو ایسا مال دو گے سڑا ہوا ردی بوسیدہ خبیث مال؟ نہیں نا، بہترین مال دینا ہے، اپنے عمدہ سے عمدہ مال نکالنا ہے صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں، جس کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا فرمایا آگے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ نہیں تم لینے والے اس سے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، یعنی کہ خدا نخواستہ اگر ہم تصور میں لائیں کہ ابھی تو دیکھیں ہم دے رہے ہیں کسی کو اور کوئی لے رہا ہے ہم سے، اور ہم سڑا ہوا مال اس کو دے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں، دنیا ہے، وقت بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے، کب کیا ہو جائے، ارتھ کویک آ جاتے ہیں، فلڈس آ جاتی ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ غریب ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں نا، تو کیا ہے، اگر تم خدا نخواستہ اس حالت میں خود پہنچ جاؤ اور تصور کرو کہ ہم لینے والے ہیں، کوئی اور ہمیں دے رہا ہے، اور وہ ہمیں اس طرح کا مال دے رہا ہے، تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ نہیں تم لینے والے اسے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، یعنی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے اس بیکار مال کو لے لو کہ ہاں اب کیا کریں، اب تو مجبوری ہے، ضرورت ہے، مطلب دل تو ہمارا بہت ہی غمگین ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح کا سڑا مال دے رہا ہے، لیکن اب کیا کریں، مجبور ہے نا، لینا ہی پڑے گا، ضرورت ہے، اسی سے کام چلا لیں گے۔ یہی بات ہو رہی ہے اس میں کہ یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، تب تم لے لو گے، کہ اپنی آنکھیں بند کر کے مجبوری کی وجہ سے لے لو، ورنہ تم بھی نہیں لینے والے۔ تو دیتے وقت بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسا دے رہے ہیں، اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیسا لگتا ہمیں، کوئی ہمیں اس طرح کا مال دے رہا ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جو تمہارے مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے مال کا، تم دے رہے ہو تو
اپنے ہی نفس کے لیے بھرا کر رہے ہو, اپنے لیے تم آخرت کے لیے اچھا کر رہے ہو, دنیا کے لیے بھی اچھا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو انفاق کرتے وقت پھر سے ہمیں ہمیشہ یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ در حقیقت ہم دے کسے رہے ہیں, سائل کون ہے, کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس بندے کو دے رہے ہیں. ایسا یوزولی کیا ہوتا ہے, جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کی حیثیت دیکھتے ہیں کہ یہ تو غریب انسان ہے, یہ تو کام چلا لے گا اس میں, اور چلو ٹھیک ہے چھڑا ہوا بھی دے دو, پھٹا ہوا بھی دے دو. ہم اس کے لیول کے حساب سے, اس کے اسٹیٹس کے حساب سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے, ہمیں طیبات, پاکیزہ, اچھا سامان ہی دینا ہے جو دوسرے کے کام آئے واقعی میں. ٹھیک ہے, اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حمید ہے. حمید مطلب اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی ہے جو اپنے ذات میں خود بخود محمود ہے, تعریف والا ہے, قابل تعریف ہے. اس کو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے, وہ خود ہی محمود ہے, قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے یہاں پر ایک اصول مل رہا ہے کہ زکوٰۃ, صدقہ خیرات یا کچھ بھی کسی کو دے رہے ہیں تو کیسا دینا چاہیے. ایسی چیزیں نہیں دینی جو ردی بیکار ہیں اور جو دوسروں کے کام نہ آئیں. اور ایون ہم اپنے رشتہ داروں یا دوستوں یا پڑوسیوں سے جو معاملہ کرتے ہیں, جاتے ہیں ملنے جلنے یا کسی کی شادیوں میں یا کسی کی جیسے بھی جاتے ہیں, اور گفٹس کا جو ہم ایکسچینج کرتے ہیں, ان کو گفٹس وغیرہ تحفے تحائف دیتے ہیں, تو گفٹس کس لیے دیے جاتے ہیں؟ محبت بڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں نا, تعلقات اچھے کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو ہم جو گفٹس دیتے ہیں اس میں بھی اٹھا کر ایسے ہی کوئی بھی بیکار چیز نہ دے دیں کہ ہمارے گھر میں فالتو پڑا ہے چلو اس کو دے دیتے ہیں. ہمیں گفٹس بھی ایسے دینے چاہیے جو دوسروں کے کام آئیں, دوسروں جو آپس میں پھر محبت بڑھے, جن کے ذریعے بھلے ہی چھوٹی چیز ہو لیکن ایسا ہو کہ دوسروں سے کہ اس میں فائدے کی ہونی چاہیے وہ چیز, اور اس سے بلکہ نفرت بڑھے, نفرت نہ بڑھے بلکہ محبت بڑھے آپس میں. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے گفٹس دیتے وقت بھی. ٹھیک ہے, اور حدیث میں آتا ہے جو پسند کرے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, تو اسے چاہیے کہ اس کے پاس اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو, اور چاہیے کہ وہ آئے لوگوں کی طرف اس چیز کے ساتھ جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف آئے, جو اس کی طرف آئے. سمجھ آئے اس سے کیا بولا میں نے؟ یعنی کہ جو انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو, اللہ پر اور آخرت پر وہ یقین رکھتا ہو. اور ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جب وہ دنیا میں کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح معاملہ کرے کہ جیسے وہ خود کے ساتھ معاملہ کروانا چاہتا ہے لوگوں سے, وہ چیز دوسروں کو دے جو خود بھی پسند کرتا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہو. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تو یہ معیار بتا دیا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے, چلیں کلیئر ہے یہ آیت؟ نیکسٹ پہ چلیں پھر. یس میم. جی چلیں تو نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 268. آیت نمبر 268. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے, ویأمرکم بالفحشاء, اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. واللہ یعیدکم مغفرہ, اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا, منہ اپنی طرف سے, وفضل اور فضل کا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو نیکی کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے نا, روکتا ہے نیکی کرنے سے. تو کیسے روکتا ہے وہ تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ دیکھو اپنا مال خرچ نہیں کرو, اپنا مال مت دو ادھر ادھر, اس طرح سے بچا کر رکھو کل کے لیے, پتہ نہیں کیا ضرورت آ جائے کل, ہے نا. اور اگر ایسے ہی دیتے رہو گے تو تم اپنے بھی خرچے پورے نہیں کر پاؤ گے, فقیر بن جاؤ گے تم اس طرح دیتے رہو گے کھلے ہاتھ سے. تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. اور دوسری طرف کیا حکم دیتا ہے؟ وہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے, بے حیائی کے گندے کاموں کا, برے کاموں کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کے کام تو بہت ہوتے ہیں, لیکن اس آیت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں مال خرچ کرنے کے ریلیشن میں, تو بے حیائی کا مطلب
بخل کرنا یا پھر اسراف کرنا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نا پچھلے آیتوں میں. کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بھلائی کے کاموں میں جو ہے مال خرچ کرنا نہیں دیتا. اللہ کی رضامندی کے کاموں میں، دین کی سربلندی اور بلند مقاصد کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو اس سے، ان سب چیزوں سے وہ شیطان ہمیں وسوسے ڈال کر روکتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا کرتا ہے؟ اسراف کرواتا ہے. جو ہماری اپنی ضروریات ہیں، جو ہماری خواہشات پہ بیسس ہیں، اس میں خوب خرچ کرواتا ہے اور اس کو جو ہے بہت خوشنما بنا کر دکھا دیتا ہے، ہاں بہت اچھا ہے. پھر انسان اس پر، اپنی خواہشوں پر خوب خوب خرچ کرتا ہے. تو یہ سب شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اس طرح ڈرا کر وہ انسان کو نیکی کرنے سے روکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کی بخشش میں کروں گا. مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں اور اپنے فضل کا بھی. یعنی کہ دنیا میں بھی مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی. تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کا فائدہ بھی ہے صدقہ خیرات کرنے سے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. پھر سے اللہ تعالیٰ کی دو صفات بتائی گئی، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وسعت والا اور علم والا. اور وسعت والا کیسے ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں اس کی ہر صفات میں وسعت ہے. اور اس کے خزانے جو ہیں بے پناہ ہیں، اور وہ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے، علم والا ہے. تو ہر شخص کے ہر اعمال کا حساب اس کے پاس موجود ہے. ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. قیامت کے روز وہ ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کی فلم چلا دے گا، کیونکہ وہ پورا علم والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کرنی چاہیے. تو کیا ہے اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ کہ خرچ کرنے کے دو راستے ہمیں بتا دیے گئے، ایک اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا کیا ہے؟ شیطان کے راستے میں اپنی خواہشات پہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا. تو ہم محاسبہ کریں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم لاسٹ ویک کا ہی اپنا دیکھ لیں تو ہم نے ریسنٹلی اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا اور شیطان کے راستے میں کتنا خرچ کیا. اپنا ذرا ہم خود اکاؤنٹ رکھیں. اچھا، ان آیتوں سے ابھی تک جو پڑھی ہمیں اور بھی تھوڑی بہت چیزیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے. پھر بتایا گیا ہمیں کہ کیا خرچ کرنا ہے، کس طرح کا مال خرچ کرنا ہے، طیبات ہے نا. اور پھر یہ جو ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے ما کسب تم، اور جو ہم نے نکالا زمین سے، جو تم نے کمایا، تو اس میں بیسیکلی زکوٰۃ کی بات ہے. جو زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ ہے، وہ دینی ہے. گولڈ سلور اور جو بھی ہے، جو مال ہے ہمارے پاس، روپیہ پیسہ جو بھی ہے، یا جو دکانوں میں مال ہوتا ہے جس کو ہم بیچیں گے، ٹریڈ گڈس جتنی بھی ہوتی ہیں، وہ سب اسی میں انکلوڈیڈ ہے ما کسب تم میں. ٹھیک ہے. جو دکانوں میں کپڑا ہوتا ہے، جو بھی تجارت کا سامان ہوتا ہے، سال ہونے کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بچا ہوا ہے اور اس پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پیداوار ہے زمین کی، جو ایسے گندم اور یہ سب ہیں، یا جو اس طرح کے فروٹس ہیں جن کو بنا ریفریجریٹر کے، بنا کولڈ اسٹوریج کے جمع کیا جا سکتا ہے، ان پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اس کا الگ الگ رول ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور کس پانی سے سینچائی ہو رہی ہے اس کھیت کی، کس سے نہیں ہو رہی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹ زکوٰۃ ہے، کتنے پرسنٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ خراب چیز نہیں دینی ہے کسی بھی حالت میں، وہ پھر ایکسپٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 269. جی یہاں تک کلیئر ہے نا ابھی پچھلی آیت؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. یس میم. جی چلیں آیت نمبر 269 پہ آ جاتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت کو جسے وہ چاہتا ہے. ومن، اور جو کوئی یؤتا دیا گیا، الحکمت حکمت، فقط تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن کثیرا خیر کثیر، یعنی کہ خیر بہت زیادہ. وما، اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے. اچھا دیکھیں، ابھی جو ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ حکمت کی بات ہو رہی ہے اس میں.
کہ وہ دیتا ہے حکمت کو جسے وہ چاہتا ہے، اور جو کوئی حکمت دے دیا گیا اس کو بہت زیادہ خیر مل گئی۔ تو ابھی تو ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ صدقات کے بارے میں دیکھ رہے تھے، کہ انفاق، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، ان کی فضیلت، ان کا اجر، یہ سب دیکھ رہے تھے، اور اچانک سے حکمت کی بات ہونے لگی یہاں پہ۔ تو ایسا کیوں؟ بیسیکلی حکمت جو ہے نا، حکمت اصل میں سخاوت سے ہی آتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر سکتا ہے تو ہی اس کو حکمت میں سے پھر حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پارٹ ہے حکمت حاصل کرنے کا۔ حکمت کیسے کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، حکمت ایک تو حکمت کلی ہے، یعنی کہ دین اسلام کی حکمت، دین اسلام کی سمجھ، یہ تو الٹیمیٹ حکمت ہے۔ اور حکمت جزی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، ہر عمل جو بھی کام کر لے ہیں، کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا کام لے لو، بڑے سے بڑا کام لے لو، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یعنی کہ ہر عمل کو جیسا کرنا چاہیے، جس طرح کرنا چاہیے، وہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی کہ حکمت کہتے ہیں صحیح وقت پر، ایک تو عقل مندی کا ثبوت دینا، وہ بھی حکمت ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ پھر حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہیں رکھنا۔ اسی طرح اگر خرچ کرنے کے معاملے میں لے لیں تو جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو خرچ کرنا چاہیے، جس طرح خرچ کرنا چاہیے، وہ خرچ کرنے کی حکمت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ یعنی کہ حکمت کا مل جانا جو ہے بہت بڑی خیر کا مل جانا ہے، اور حکمت کے لیے کیا ہے؟ عقل ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ حکمت کس میں آتی ہے؟ عقل والوں میں آتی ہے۔ تو انسان اگر مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتا ہے تو وہ حکمت والا ہوتا ہے، لیکن اگر جو نادان اور ناسمجھ کون ہوتا ہے؟ جو مال کو غلط جگہ، غلط راستے پر خرچ کرے، شیطان کے راستے پر خرچ کرے، تو وہ نادان اور ناسمجھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، اولو الالباب، الباب جو ہے عقل والوں کو کہتے ہیں، اور یہ کس سے ہے؟ لب سے ہے۔ لب کسے کہتے ہیں؟ عقل رشد، خالص عقل کو لب کہتے ہیں، کسی شے کے خلاصے کو، اس کی اصل روح کو۔ اور انسان کی اصل روح کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا شعور، اس کی عقل۔ تو جو عقل سے کام لیتے ہیں وہی اولو الالباب ہوتے ہیں۔ تو حکمت کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہو گئی؟ کہ اس انسان کی عقل جو ہے وہ چوکس ہونی چاہیے، بیدار ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، دوسروں کو دینے والا اخلاق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کا مل جانا بہت بڑی خیر کا مل جانا ہے۔ تو ہمیں حکمت اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے حکمت اسے ملے گی۔ یہ آیا ہے نا پہلی لائن میں جو آیا، یوت الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت کو جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ دیتا ہے حکمت۔ اور کسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ جو مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تو جواب دینے والا ہے، دو بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو دعا مانگنی چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ حکمت لانے کے لیے عقل مندوں کی صحبت اپنانی چاہیے، صاحب حکمت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عقل استعمال کرنی چاہیے۔ خالی عقل مند لوگ کے ساتھ بیٹھ اٹھ جائیں گے اور بس ایسی آنکھ بند کر کے رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، جب تک ہم اپنی آنکھ اور دماغ کھلا نہ رکھیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں، اولو الالباب میں سے نہ ہو۔ تو دماغ کا کھلا ہونا بھی بہت ضروری ہے، عقل کو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، کہ یہ عقل والے لوگ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ عقل والے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، ان سے ہم سیکھیں، اپنے دماغ کو کھول کے اس پہ غور و فکر کریں اور ان سے سیکھیں، تبھی حکمت آتی ہے نا۔ اور اگلا طریقہ کیا ہے؟ انسان خود اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنے ساتھ ہوئی چیزوں سے، ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے۔ تو عقل مند لوگ جو ہیں اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ اس میں لمبا ٹائم لگتا ہے نا تجربے سے سیکھنے میں۔ اور اصل حکمت کیا ہے؟ جب آتی ہے جب انسان کو اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، تو بہت ضروری ہے اللہ کا خوف ہونا، تبھی وہ اصل حکمت والا ہوتا ہے انسان۔ اور اللہ کا خوف کیسے آتا ہے؟ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، درست علم حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے۔ جب علم درست ہم حاصل کریں گے تو ہمارا عمل بھی درست ہوگا،
اور جب ہمارا عمل درست ہوگا تو جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم اپنا عمل درست کریں گے تو حکمت بھی ہماری اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 270 پہ. بہت امپورٹنٹ آیتیں یہ سب ہیں, غور سے سنیں آپ لوگ. آیت نمبر 270. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ, اور جو خرچ کیا تم نے کوئی خرچ, او نظر تم یا نظر مانی تم نے, من نظرن کوئی نظر, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور نہیں ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو, جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے نا. کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, ایک پینس بھی, 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں, کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, فوراً لکھ لیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں وہ آ جاتا ہے. تو جو ہے کسی بھی چیز سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, خرچ کرنے سے جتنی ہماری استطاعت ہے وہ کر دینا چاہیے خرچ. اور کیا کہا جا رہا ہے, او نظر تم من نظرن, یا نظر مانی تم نے کوئی نظر. اب یہ جو ہے نا, نظر مانی تم نے کوئی نظر, تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے. یہ جو نظر ماننا ہے نا, ویسے تو پسندیدہ عمل نہیں ہے, یہ منع کیا اس چیز سے, اچھا طریقہ نہیں ہے نظر ماننا. کیا ہوتا ہے نظر ماننا؟ یہ جو لوگ مان دیتے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ یہ کام کرا دیں گے تو ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, بکرا ذبح کریں گے, یا اتنے نفل پڑھیں گے, یا اتنے روزے رکھیں گے, یا اتنا صدقہ ہم دیں گے. تو اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی سودے بازی. لیکن ہاں, اگر آپ نے نظر مان لی ہے تو پھر اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہاں جو نظر مانی ہے اس میں کوئی شرکیہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ جس طرح نفل پڑھنا, روزے رکھنا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن حالانکہ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, نظر ماننا ہی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے نظر پوری کری, کس نے نہیں کری, سب پتا ہے اللہ تعالیٰ کو. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے. اور کیا فرمایا آگے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظلم کرنے والا یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ ظلم کرنے والا کہا جا رہا ہے ایک تو بخل کرنے والے کو, جو بخل سے کام لے, جو خرچ نہ کرے, اور جو اپنی نظر پوری نہ کرے. تو یہ یہاں پہ ظالم سے مراد یہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی قیامت کے روز مددگار نہیں ہوگا. اور دیکھیں نا, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے نا, وعدہ کر لیا اور پھر اس کو نہیں نبھایا, پورا نہیں کیا, تو اس کی سزا جو ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتی ہے کہ اس ایسے انسان کے دل میں پھر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے, منافقت آنے لگتی ہے پھر اس کے دل میں, جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اس آیت سے کہ ہمیں کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ایکسکیوز می میم, سوری, جی یہ نظر مارنا جو بھی آپ نے کچھ بولا, سوری یہ تو میں نے سنا نہیں, آپ تھوڑا اس کو پھر سے ریپیٹ کیجیے, کیا بولا آپ نے؟ جی دیکھیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کرا دیں کہ میں پاس ہو جاؤں, مان لو کہ میرا MBBS میں سلیکشن ہو جائے یا انجینئرنگ میں ہو جائے تو میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی. مان لو کہ میں جو ہوں 100 نفل پڑھوں گی, مطلب اپنے اوپر مشقت ڈال رہا ہوتا ہے انسان, 100 نفل پڑھوں گی, یا میں اتنے روزے رکھوں گی, مطلب اس طرح سے وہ منت مان لیتے ہیں لوگ, یا میں بکرا ذبح کروں گی, منت ماننا جو ہوتا ہے نا, منت مانگ لیتے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے یہ بات, نظر ماننا یا منت مانگنا. اور اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے, انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی اس کو ڈیٹیل میں, تو اس میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے, نظر کے ذریعے یا منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بخیل انسان سے کچھ نکلوا لیتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا ہے, بخیل سے کچھ نکلوا لیتا ہے. اس طرح سے آتی ہے حدیث کا مفہوم جو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن مان لو کسی نے نظر مان لی ہے, منت مان لی ہے, تو پھر اس کو وہ پوری کرنی چاہیے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا. لیکن جو بھی نظر مانی ہے یا منت مانی ہے, اس میں شرک والی بات نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھنا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ جی جی چلے ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اس آیت سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں, کہ کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ہمیں, کیا ہے چھوٹا موقع, چھوٹی نیکی ہو, چھوٹی سے چھوٹی, یا کوئی بھی بڑی نیکی ہو. ٹھیک ہے, ہر نیکی کو ہمیں اویل کر لینا چاہیے, دوڑ کے آگے بڑھ کے.
क्योंकि छोटी से छोटी नेकी भी जो है, राई के बराबर भी अगर नेकी करी है तो हमारे नामा अमाल में रिकॉर्ड हो रही है, और बड़ी भी हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, और क़यामत के दिन ये रिकॉर्ड हमें दिखाया जाएगा और इसी के मुताबिक हमें हमारी जजा मिल जाएगी, अल्लाह ताला हमें जजा देंगे। तो क्या ध्यान रखने की बात है, कोई भी नेकी का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी टाइम है बाद में कर लेंगे, फिर वो मौका जो है हाथ से छिन जाता है। ध्यान रहना चाहिए इस चीज का कि फौरन कर लें आगे बढ़ के उस काम। चलें नेक्स्ट लास्ट आयत पे आ जाते हैं आज की, आयत नंबर 271। इन तुब्दु सदक़ात, अगर तुम जाहिर करो सदक़ात, फनइम मा हिया, तो क्या ही अच्छा है वो। व इन तुख्फूहा, और अगर तुम छिपाओ उन्हें, व तुतूहा अल फुक़रा, और तुम दो उन्हें फुक़रा को, फहुवा खैरुल लकुम, तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। व युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। जी, ये इसका तर्जुमा है। अब इसकी हम देखते हैं तफसीर। तो इसमें बेसिकली वजाहत की जा रही है कि सदका तुम देते हो तो किस तरह दो। बताया जा रहा है कि छुपा कर भी दे सकते हो अपने सदकात को, और जाहिर करके भी दे सकते हो। ठीक है, बताया जा रहा है अगर तुम जाहिर करके दो तो वो भी अच्छा है, फनाइम्मा, जाहिर करके दो तो वो भी अच्छा है, लेकिन जाहिर करके दे रहे हो तो उसमें तुम्हारी नीयत जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुरुस्त होनी चाहिए। अगर तुम जाहिराना किसी को कुछ दे रहे हो तो बेसिकली ज़ाहिरी तौर पर कब दे सकते हैं हम सदक़ात या कुछ भी? बेसिक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब हमें देखकर दूसरे लोगों को भी तरग़ीब होती है, यानी कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं और हमारी देखा-देखी और लोग भी देना शुरू कर दें ना, तो दूसरे लोगों को भी जब तरग़ीब होती है, तो वो लोग भी सदका करना जब शुरू कर दें, तो तरग़ीब दिलाने के लिए, हमारा मकसद अगर दूसरों को तरग़ीब दिलाने के लिए है ज़ाहिर करके देने का, तो हम दे सकते हैं। ठीक है? और दूसरा ये ख्याल करना है कि इज़हार करके सिर्फ़ तभी देंगे जब उसमें हमें रियाकारी का पार्ट नहीं आ रहा है हमारे दिल में। मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा है और दूसरों को तरग़ीब दिलाना है। रियाकारी नहीं आनी चाहिए उस वक़्त ज़ाहिर करके देने में दिल में, ठीक है? और इसके सिलसिले में हमें एक वाक़या भी मिलता है सही बुख़ारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। एक बार क्या है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फ़रमा थे, तो दोपहर का वक़्त था। उस वक़्त क्या हुआ, कुछ लोग मदीना के बाहर से आते हैं, और वो इतने गरीब लोग होते हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही तंग-दस्ती वाली होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। उनके चेहरों पे जो फ़क्र और फ़ाक़ा था उन लोगों के, और फटे हाल थे एकदम। तो क्या हुआ, पहले तो वो अपने घर गए देखा, लेकिन वापस आए वहाँ कुछ भी नहीं था उनके घर में उनको देने के लिए गरीबों को। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने लोगों को सदका खैरात करने का हुक्म दिया। मदीना में उस वक़्त क्या थे, लोग खुद भी बहुत तंग-दस्त थे, खुद भी गरीब थे अभी। तो लेकिन क्या हुआ, एक आदमी ने शुरुआत की, वो लेके आया सबसे पहले सदका, और फिर उसकी देखा-देखी बाकी लोग भी लाने लगे, और देखते ही देखते जो है वहाँ मस्जिद के बाहर ढेर लग गया सदके का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले इतने ज़्यादा परेशान थे, अब बहुत खुश हो गए, और उनका चेहरा मुबारक चमक उठा। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी अच्छे काम का आगाज़ करता है, उसको अपनी नेकी का भी अजर मिलता है, और उन लोगों की नेकियों का भी जिन्होंने उसे देखकर ये नेकी की। समझ आया? तो तरग़ीब दिलाई ना, उस पहले आदमी ने खुद लाया, जितना भी था उसके पास उसने लाकर रख दिया, और उसकी देखा-देखी बाकी लोग भी ले आए, तो देखो ढेर का ढेर लग गया, और जो गरीब लोग आए थे दूसरे कबीले के, उनका पूरा इंतज़ाम हो गया उस वक़्त। ठीक है? इसी तरह तबूक की जंग के मौके पर भी हम देखते हैं, उसमें भी ज़ाहिरी सदका दिया जा रहा है, खुल्लम-खुल्ला ज़ाहिर करके। तो इसमें भी जो है हुक्म दिया गया था हर किसी को सदका करने का, क्योंकि बहुत ही मुश्किल का वक़्त था वो भी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि आज मैं पहल करूँगा और सबकत करूँगा, और अपने घर से वो आधा सामान लेकर आ गए। लेकिन जब आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऑलरेडी जो है घर का पूरा सामान लाकर रख चुके हैं। तो ये जो सदका हो रहा है, ये एलानिया हो रहा था, सबके इल्म में हो रहा था, ताकि उनको देखकर बाकी लोग भी लेके आएँ, उनको भी तरग़ीब मिले। ठीक है? तो तरग़ीब दिलाने के लिए ज़ाहिरी सदका भी कर सकते हैं। और दूसरा आगे क्या फरमाया?
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ انہیں اور تم دو انہیں فقراء کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی کہ ابھی تو ظاہری کی بات ہوئی کہ ظاہری دے دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم چھپاؤ اور چھپا کر جو ہے فقراء کو صدقہ کرو تو وہ بھی اچھا ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے بلکہ. اور بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ایسا چھپا کر جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو اس میں پھر ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں رہتا ہے نا، اس کے دل میں ریاکاری نہیں آتی جب چھپا کر دے رہا ہوتا ہے، کسی کو بتا کر نہیں دے رہا، کسی کے سامنے نہیں دے رہا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے جو بیچارہ فقراء ہے اور اس کی بھی عزت برقرار رہتی ہے، اس کی بھی بدنامی نہیں ہوتی ہے نا. تو دونوں کے لیے فائدے مند چیز ہے یہ، فقراء کے لیے بھی اور اس انسان کے لیے بھی. لیکن چھپا کر دینا جو ہے دکھا کر دینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ریاکاری نہیں آتی اور اس میں اخلاص جو ہے انسان کا زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں حاجت مند کا پردہ بھی رہ جاتا ہے، اس کی خودداری پر اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. دیکھیں 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ایک ان میں سے کون ہے؟ جو اللہ کی خاطر، اب دیکھیں ان میں سے ایک وہ انسان بتایا گیا کہ آیا وہ اللہ کی خاطر کچھ مانگنے، لوگوں سے مانگنے آیا، لیکن کسی نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. بس ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کی نظر سے ہٹ گیا اور اس نے سائل کو اتنا چھپا کر دیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اللہ اور لینے والے کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں پڑا. تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو چھپا کر دینا صدقہ زیادہ بہتر ہے دکھا کر دینے سے. تو دونوں چیزیں الاؤڈ ہیں ضرورت کے حساب سے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح دینا چاہیے. چھپا کر دینا لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن جہاں ترغیب دلانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، ایک انسان سے کام نہیں چلے گا دینے سے اور لوگوں کو بھی دینا ہے، تو اس کیس میں ظاہر کر کے دینا چاہیے تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی اچھی طرح مدد ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی اصول ہے کہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنا چاہیے، ان کو ظاہر کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. فرض صدقات جیسے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینے کا ہے. اور جیسے فرض نماز میں جو فرض ہوتے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے ظاہر ہو رہا ہے نا، وہ ظاہر کر کے سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں فرض نماز کو. لیکن جو سنت اور نفل ہے وہ گھر پہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو نیکی عبادات نفل ہے، فرض نہیں ہے، اس کو چھپا کر کیا جائے، جیسے کہ نفلی نماز، روزے، یہ سب، اور نفلی صدقات وغیرہ. اور صدقات میں نے بتا دیا کہ اگر ترغیب دلانا مقصد ہے تو ظاہر کر کے دے دیں، لیکن ترغیب نہیں دلانا ہے تو پھر چھپا کر دینا ہی بہتر. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر فائدہ بتا دیا گیا کہ صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہے، یہ آگے بتایا جا رہا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. یعنی کہ صدقہ جو ہے ہماری کچھ برائیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کچھ برائیوں کو، ساری برائیاں ختم نہیں ہو جاتی صدقہ خیرات کرنے سے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم خوب صدقہ کریں، خیرات کریں تو ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. من کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ورڈ آیا نا من سیئاتکم، تمہاری برائیوں میں سے کچھ برائیاں، کچھ ہماری خطائیں، کچھ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے خطاؤں کی آگ بجھا دیتا ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ جو ہے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک اور طبرانی کی روایت ہے کہ خفیہ خیرات اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں انسان کے جن کے لیے توبہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ معاف ہوتے ہیں. سارے گناہ نہیں معاف ہو جاتے صدقہ خیرات کرنے سے. اور آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص لانا بہت ضروری ہے. جو بھی کریں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اندر تک خبر رکھتا ہے کہ ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات ہو یا کچھ بھی نیک عمل ہو، کس نیت سے کر رہے ہیں، ہم کس جذبے سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے، اور اسی حساب سے پھر ہمیں آخرت میں اجر ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے.